السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت حضرت پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی عمر میں، علم میں، حلم میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ یقین فرمائیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پیش فرما رہے تھے آپ لوگوں کے سامنے، تو وہ ساری کی ساری باتیں، ساری احادیث دل میں اتر رہی تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میرے آنسو نکل رہے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے کہ جو فرمایا، جو کچھ فرمایا آج تک من و عن موجود ہے، اور ہمارے ذکر علماء اپنے شاگردوں کو اس فیض نور سے فیض یاب کر رہے ہیں۔ اسی فیض کا ایک سلسلہ آج جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ قمر الاسلام کیمپس جوہر آباد، اس کا سنگ بنیاد یقیناً مجھے بھی اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ میں شاہ جی کے ساتھ تھا، ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب میں ان کے ساتھ تھا، تو اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ گویا کہ اس ایک دلیل کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انہی کا فیض ہے۔ یہ سیدی حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ، جن کے اوپر، جن کی خدمات کے اوپر، جن کی شخصیت کے اوپر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کا فیض ابد الآباد تک، صبح قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ یقیناً یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی میں یہ شعر کی صورت میں یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں، اپنے خیالات کا اظہار، کہ جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جائے ہے، بخش دیا ایسا سرمایہ میرے کملی والے نے۔ تو یہ میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا کے جو وارث ہیں، آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں عطا فرمائیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ جب غلہ منڈی مسجد میں پچھلے ہفتے یہ پروگرام ہوا تو حضرت مفتی شیر محمد خان صاحب وہ ایک ایک فرد کو یہ تنبیہ فرما رہے تھے، تاکیداً یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے یہ ختم نبوت کا کام کرنا اتنی پین لے کے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، تو اس سے آگے اور کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے چلا تھا اور آج چل رہا ہے، اور جیسے کہ ہر بات میں ختم نبوت کا درس دے رہے تھے قبلہ شاہ جی، اور فرما رہے تھے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور بس آگے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وخاتم النبیین، اللہ رب العزت نے ختم نبوت کی مہر ثبت فرما دی۔ اتنی شان کسی اور کو ملی ہے نہ ملے گی۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ میں ہر دو شخصیات کا، اہالیہ نے جوہر آباد کی طرف سے، خوشاب کی طرف سے، اور اپنے یہ چمکتے ہوئے ستارے، دمکتے ہوئے تابندہ ستارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات، آپ کے دین کی خدمات میں ہمہ وقت رطب اللسان رہتے ہیں۔ ایک ایک کا نام لیتے جائیں گے تو پھر بھی کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا، ان کی اتنی خدمات ہیں۔ رانا صاحب میری طرف بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب کی طرف سے قبلہ مفتی صاحب اور قبلہ شاہ جی، آپ کی خدمت میں
ہدیہ عقیدت اور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے ہدیہ تشکر کے طور پہ ہمارے الفاظ ہی چھوٹے ہیں، آپ بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ میں اس شیلڈ کے لیے مجھے اچانک فرما دیا گیا ہے، تو یہ شیلڈ یقیناً ادارہ حاضہ کی طرف سے قبلہ شاہ جی کی خدمات میں پیش شاہ جی یہ پیش فرمائیں گے قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب، جن کی خدمات کا یہ سلسلہ اس کے اعتراف میں یہ سارے سلسلے سجائے جا رہے ہیں۔ اچھا بھلا یہ ہے نا، تو عز من تشاء، اللہ جسے عزت دے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ مدینہ منورہ میں تھے تو کتنا اچانک تشریف لانا پڑا، اپنے اس مقدس سفر کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سلسلے کو موقوف کر کے جلدی میں آنا پڑا۔ ہم سب کو کیا معلوم تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب اپنی زبان میں ارشاد فرمائیں گے تو یہ زیادہ موضوع ہوگا کہ شاید اسی عزت کو حاصل کرنے کے لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو جلدی سے جلدی بھیج دیا۔ میں جناب حضرت پیر سید اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ آپ حضرت مفتی صاحب کی خدمت اقدس میں یہ شیلڈ کا تحفہ پیش کریں۔ امان اللہ شاہ صاحب آپ اندر، مدثر عزیز شاہ صاحب آپ تشریف لائیں، تو امان اللہ شاہ جی آپ اس طرف سے تاکہ آپ بیٹھے رہیں گے جی، کہ آپ بیٹھے رہیں گے تو سب کو نظر آئے گا، آپ بیٹھے رہیں گے تو سب کو نظر آئے گا۔ آپ جی آپ بھی تشریف فرماؤ جی، بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج نعرہ ختم نبوت، تاج نعرہ ختم نبوت، الاسلام۔ قبلہ مفتی صاحب کے لیے کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، تو عز من تشاء، یہ اللہ رب العزت نے، اور عزتیں تقسیم کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ عزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ودیت ہوتی ہے، اور سرکار نے خود بھیجا کہ جو پاکستان میں جا کے یہ کام کرو۔ عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، جنتیں حق نے سب کچھ دیا آپ کے نام پر۔ اور قبلہ مفتی صاحب، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے لیے یہی ہے کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ میں جی یہ آپ تشریف فرماؤں، یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے جی آپ جی یقیناً یہ حضرت مفتی صاحب کو سیاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ربیع الاول شریف کا، ربیع النور شریف کا مہینہ مقدس، معطر، معمر، مطہر، منور مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو صبح مصروفیت دن کو یہ شخصیات قال اللہ وقال الرسول بچوں کو پڑھاتے ہیں اور حرف حرف کر کے پڑھاتے ہیں، دن کو پڑھاتے ہیں، راتوں کو سفر کرتے ہیں، یہ دین کی خدمت کے لیے۔ ابھی عشاء جی کا خطاب ہے عشاء کے بعد روڈا میں، تو یقیناً صبح دوپہر شام حضرت مفتی صاحب کہاں کہاں سے سفر کر کے تشریف لا رہے ہیں، نہ اپنی یہ پیرانی سالی کا خیال، نہ کوئی صحت کا خیال ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا خیال ہے۔ سو اللہ رب العزت ایسے خیالات، ایسے پاکیزہ اور مقدس خیالات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، اور ان کے خیالات کو ہمارے قلوب و اذہان تک پہنچا دے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جناب رانا صاحب کچھ آپ